اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، غم پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے ایک واقعہ تھا ایک صحابہ کرام کہ صحابہ ان کا کہ وہ صرف نماز پڑھتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تو ایک اور صحابی تھے، وہ بڑے حیران تھے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہوں لیکن جنت کی بشارت اس کو دی جا رہی ہے۔ وہ سارا واقعہ آپ جب میری ویڈیوز میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ واقعہ میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا تھا اور ایک اتھینٹیکیٹڈ شخص ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، میرا یقین تھا۔ تحقیق کے بعد پھر میں نے اس کو شیئر کیا، مجھے بہت اچھا لگا، میں بڑا امپریس ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کچھ عبادت زیادہ نہ کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے بس، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سکون سے سو جاتے۔ تو دوسرے جو بہت عبادت گزار صحابی تھے وہ ینگ تھے، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چند دن اپنے گھر 3 دن کا ذکر ہے کہ رہنے کا موقع دیں۔ بہانہ لگا کے ان کے گھر رہے اور دیکھا کہ کتنی کی عبادت، میرے سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ میں تو سارا سال روزہ رکھتا ہوں سوائے عید کے، اور نوافل بھی پڑھتا ہوں اور اس کے حلال بھی کماتا ہوں، اور کوئی بری میری عادت بھی نہیں ہے، زیادہ وقت میرا عبادت میں گزرتا ہے۔ تو جب وہ 3 دن کے گھر رہے تو پوچھا، بھائی آپ کیا عبادت کرتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ جنتی قرار دیا ہے؟ تو نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو بس نماز پڑھتا ہوں اور اپنی محنت مزدوری۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جانے لگے تو دروازے کے پاس روک کر وہ جن کے گھر مہمان ٹھہرے تھے انہوں نے روک لیا اور کہا کہ سنو، شاید میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، کسی کے ساتھ میرا بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، غیبت نہیں ہے۔ شاید یہی بات ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو میری یہ عادات پسند ہے۔ واللہ باخدا، واللہ باخدا، واللہ باخدا، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ باقی ویڈیوز بعد میں اپلوڈ کروں گا، یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کروں گا۔ وہ میں کر چکا ہوں، آپ اس کو میرا جو یوٹیوب چینل ہے سعد اختر اسکالر، اس پہ جائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ میں نے اس وقت فوری طور پر میں نے وہ تمام لوگ جنہوں نے پروفیشنل لائف میں یعنی بینک کی لائف میں میرے ساتھ زیادتی کی، گھریلو معاشرتی لائف اور جو بھی معاملات میں زیادتیاں کی، میں نے سب کی سب ہر شخص ہر بندے کو معاف کر دیا۔ اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا انجانی سی خوشی جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہتی ہے اور میں ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں۔ یقین کرے بچوں کی طرح چھلانگے لگانے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو یعنی میری اب کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اگر کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ جانے اس کا کام جانے، آپ معاف کریں، آپ اس کو اس کے نظر انداز کریں اور اپنے آپ کو سکھی بنائیں۔ امید ہے کہ میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دنیا اور آخرت اچھی کرے، انجام بخیر فرمائے، قابل فخر انجام ہو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بخش دیں۔
آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.